السلام علیکم ایوری ون. تو یہ ویڈیو ہے میری بہت خاص کہ کیا کیا چینجز آئی ہیں میری لائف میں عمرہ اور حج کے بعد، اور جو ہے کیا کیا نیچرلی چینجز آئی ہیں مجھ میں. تو سب سے پہلے میں بتاتی جاؤں آپ کو کہ نومبر میں ہم نے عمرہ کیا تھا. ماشاء اللہ سے میرے ابو تو کافی ٹائم سے کہتے تھے عمرہ کریں، اور میں کہتی تھی ٹھیک ہے کریں گے. گھومنا پھرنا تو بہت ہوتا تھا ہمارا، لیکن عمرہ کوئی اتنا نہیں خیال آتا تھا عمرے کا. لیکن اچانک سے ماشاء اللہ سے خیال آیا مجھے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے. فرسٹ ویک آف نومبر کی بات ہوگی یہ. تو ہم نے فوراً میں نے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا مجھے عمرہ کروائیں آپ. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے اپلائی کیا عمرے کا ویزا. ماشاء اللہ سے ہمارا فوراً 5 منٹ میں آ گیا میرا ویزا. سب سے پہلے میرا اپلائی ہوا. جو اللہ سے میں نے چیزیں مانگی ماشاء اللہ سے ملی. پھر میں جیسے واپس آئی، جیسے میں فوراً واپس آئی 24-25 نومبر کو، تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا حج کا. تو ہمارا ماشاء اللہ سے 5 اسٹار حج عمرہ تھا اس وقت. تو بجٹ ماشاء اللہ اچھا خاصا ہمارا ہو گیا تھا. تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ماشاء اللہ سے اللہ پاک ہی برکت دیں گے آگے بھی. تو ہم لوگ واپس آئے. تو جیسے پتہ چلا تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، بس میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا تھا کہ بس اللہ نے ہی، جیسے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے بھیجنا تھا اور گورنمنٹ میں ہی جانا تھا مجھے. اصل میں مجھے ویٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں انتظار کروں تاکہ پھر پرائیویٹ کے پیکیجز آئیں اور پھر میں فارم فل کروں. مجھے بس یہی تھا کہ بس اب آ گیا ہے اور مجھے فل کرنا ہے فارم، تاکہ میرا پکا ہو جائے حج پہ جانا اس دفعہ. اور میں آپ کو پتہ ہے جب عمرے پہ گئی تھی تو بس اللہ سے یہی مانگا تھا، اللہ پاک مجھے جو ہے نا حج کرنا ہے اس دفعہ. اللہ پاک مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا بس. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جتنی دعائیں ماشاء اللہ عمرے میں مانگی ساری ماشاء اللہ سے قبول ہوئی تھیں. اور جو ہے دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ماشاء اللہ میں اسلام کی طرف آ گئی. یہ بڑی چینجز آئی ہیں مجھ میں کہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، اب جو ہے مطلب پہلے بہت ہوتا تھا. تبھی تو اللہ نے مجھے اپنے گھر مہمان کر کے بلایا. کوئی تو بات اللہ کو اچھی لگی، لیکن اس کے بعد پھر میں اور زیادہ اللہ کی طرف، کہتے ہیں نا اللہ پاک جب ہدایت دے زیادہ دے تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے سب کچھ. تو یہ بہت ہوا. میں اللہ سے بس دل سے یہ مطلب مانگا تھا کہ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا میرے رب، اور مجھے حج پہ ضرور بلانا. یقین کریں گے کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے کہ میں حج پہ جاؤں گی اس طرح مطلب. تو بس پھر چھوٹے میرے بچے آپ دیکھیں اس وقت بھی یہی تھا، لیکن میں نے اتنا کوئی خیال نہیں کیا تھا بچوں کا. بس مجھے یہی تھا کہ مجھے حج کرنا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی خیال آتا ہے نا آپ کے دماغ میں، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو بس پھر ہم نے جو ہے آئے ہم لوگ، تھوڑا ہمارا بجٹ کا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. تو بس پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے ایسی کی کہ مدد، غیبی مدد ہی کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب ایسی مدد ہوئی کہ ماشاءاللہ سے حج کے فارم بھی فل کیے میں نے. اس کے ساتھ میں نے ڈبل بیڈ کا بھی کیا. ان کے 4-5 لاکھ ایکسٹرا لگے تھے، وہ بھی ہم نے بھرے تھے. تو کیونکہ ہم نے عمرہ بھی اچھا سا کیا تھا، تو مجھے تھوڑا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ میں تھوڑی تنگی وغیرہ ہو. تو اس حساب سے ہم نے ڈبل بیڈ کا آپشن لے لیا تھا. ماشاءاللہ سے ہم گئے، بہت اعلیٰ حج ہوا ہمارا. پھر جیسے واپس آئے ہم لوگ، تو ماشاءاللہ سے مطلب یہ جو سب سے اہم چیز میری لائف میں آئی حج کے بعد، نا امیدی ختم ہو گئی ہے. مطلب ایک ہوتا تھا کہ بھائی اللہ نہیں سن رہے، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. کوئی بھی نیوز سنتی پریشانی والی، میں بڑی پریشان ہو جاتی ہے ہر چیز کو لے کے. آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. ہسبینڈ کی جاب کو لے کے ہو گیا، گھر کا ہو گیا کہ بھائی یہ نہیں ہے. اور انسان آپ کو پتہ ہے کہ اتنا وہ ہے نا ناشکر، جتنا ہوگا ہم کہیں گے اور زیادہ ہے، جتنا ہوگا اور زیادہ. یہ والی بات جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ ختم ہو گئی میری لائف میں. اب یہ کہ ماشاءاللہ سے پازیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. اللہ سے مانگی تو بہت دعائیں میں نے، اور یقین کریں گے جتنی دعائیں میں نے مانگی حج میں، عمرے میں، ماشاءاللہ سے سب قبول ہوئی میری. تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے کہ اللہ نے اور اپنی طرف راغب کیا ہے، اللہ نے اور پازیٹیو کر دیا ہے، شیطان کو بہت دور کر دیا ہے. مطلب اتنے وسوسے ہوتے تھے میرے مائنڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی ماشاءاللہ سے سارے ختم ہو گئے. اور ماشاءاللہ سے عمرے میں نے تو پہلی دفعہ گئی، نیت کی کہ بھائی مطلب یہ تھا کہ مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، بوسہ دینا ہے حجر اسود کو. میرے رش اتنا زیادہ تھا بھی ہمارا یہ ٹائم اس کا
تہجد کا، اور رش بہت زیادہ تھا اس وقت، لیکن مجھے بس یہی ضد تھی کہ مجھے چومنا ہے، بوسہ دینا ہے حجر اسود کو. آپ کو مطلب میرے ہسبینڈ بھائی مجھے روک رہے تھے، نہیں کر سکتے، لیکن ماشاء اللہ سے میری نیت تھی تو ہم لوگ آہستہ آہستہ کر کے اندر گئے. آگے میرے ہسبینڈ تھے، پیچھے میرے بھائی تھے. مجھے مطلب اتنی رش بہت زیادہ تھی، آپ کو پتہ ہے نام ونام بھی بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. تو بس میں بھی بولوں گی میجی کلی میں گئی، حجر اسود کو ہاتھ لگایا، چوما، بس میں بتا نہیں سکتی. اللہ سے خوب ساری باتیں کی میں نے. تو مطلب ایک ایسی چیزیں لائف میں ہوئی ہیں کہ بس ہاں یہ کہ میں نے حج میں تکلیفیں بھی صحیح، ایون میں نے کبھی کبھی برداشت ختم بھی ہو گئی تھی. تو اب یہ نا کہ حج کے دنوں کی میں بتا رہی ہوں کہ اس وقت یہ تھا، لیکن اب جیسے میں واپس آئی ہوں تو مجھے ان چیزوں کا جو اس وقت ہوئیں، جب میری برداشت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ غلط تھیں اس وقت. کوئی ایسی ایک دو سچویشن ہوئی تھی کہ وہ لوگ غلط تھیں، لیڈیز غلط تھیں، لیکن اب مجھے یہ ہوتا کہ کاش میں نہ کرتی. ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ہر کسی پہ ٹرسٹ کرنا، ہر کسی اور ان کے لیے کچھ اسٹینڈ لینا، اور وہ آپ کو چھوڑ دیں، یہ والی بات. اب یہ کہ ایسا ہو گیا کہ امید تو رکھنی چھوڑ دی ہے. یہی ہوتا ہے کہ بس جو کرو ایکسپیکٹ نہ کرو کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کرے گا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ماشاءاللہ سے اللہ کے احسان ہے بہت زیادہ. جتنے یہ کیا پہلے ایسا ہوتا تھا نہیں یہ بھی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اب یہ کہ میں نعمتوں کو دیکھتی ہوں جو اللہ نے دی ہیں، جتنی دی ہیں میں کہتی ہوں بہت شکر ہے اللہ کا. پریشانیاں دور ہو گئی ہیں اب تو. جو میں بس ان میں یہی کہوں گی، جو لوگ بس چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں، اللہ کے گھر جائیں، ضرور دعائیں کریں، خاص طور پہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے. سب سے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا تہجد کا ہوتا ہے. لازمی آپ تہجد پڑھیں، جن کی دلی تمنائیں جو پوری نہیں ہوئیں، لازمی آپ لوگ اٹھیں اور چلیں ہفتے میں 2-3 دفعہ اٹھ کے آپ لازمی پڑھا کریں. دیکھیں اللہ آپ کو کیسی سنتے ہیں اللہ. تو آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اور کافی لوگ جو ہے خاص طور پہ یہ بات بولنا چاہوں گی کہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پہ بس پوسٹیں ڈالیں گے، بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ. تو کائنڈلی اس کو چھوڑ دیں لکھنا. لوگوں کو کیا ہے، وہ آپ کو یہ صلاح دیں گے، وہ صلاح دیں گے. بس آپ اللہ سے بولا کریں، اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سے کہیں کہ آپ کے دل میں سکون ڈالیں. جو پریشانی ہے اللہ کے آگے رکھیں. لوگوں کے آگے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہی لوگ آپ کو سکون دیں گے، نہ ہی وہ آپ کے مسئلے کا حل نکالیں گے. حل نکالنے والا رب ہے، سکون دینے والا رب ہے، مسئلے میں ڈالنے والا رب ہے، اس کو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے علاوہ. تو یہ بات آپ ہمیشہ رکھیں. اور ہمیشہ ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا نا میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اب اتنا ہے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو یا بہت بڑی بات ہوگی، میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مطلب صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ہو جائے گا. یہ بڑی آ گئی ہے مطلب ماشاءاللہ سے. تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ جائیں اللہ کے گھر، اور یہ کہ آپ جن کے بجٹ کا ایشو ہے وہ کمیٹیاں ڈالیں. کمیٹی بیسٹ ہے، مطلب جن کو خواہش ہے حج کی تو کمیٹی ڈال لیں آپ لوگ. اور جو ہے جیسے آپ کے پیسے آئیں فوراً آپ اپنے حج کا عمرے کا کریں. پھر عمرے پہ جا کے اللہ سے ضرور مانگیں کہ آپ کو حج پہ بلائیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں کہاں سے وسیلہ بنے گا، اور آپ لوگ حج بھی کر لیں گے ماشاءاللہ سے. مجھے اتنا اللہ پہ یقین ہے. اور دعائیں جتنی بھی کریں آپ یہ یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ ہماری سنیں گے. یہ نہیں ہو کہ ڈاؤٹ ہو ہمیں. تو میں جیسے میں گھر میں بھی جن کے لیے بھی دعا کرتی ہوں نا، وہ جب قبول ہوتی تو بس مجھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے میری سنی ہے. ایون دعائیں تو میری امی بھی کرتی ہوں گی، ابو کرتے ہوں گے، وہ میری بہنیں بھائی کرتے ہوں گے جو ہمارے گھر میں ہیں، لیکن میرے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میری اللہ نے میری سنی ہے. اتنا مجھے اللہ پہ ٹرسٹ اور ہو گیا ہے. کبھی بھی مجھے جیلسی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک ان کو اچھا دیا ہے اور ہمیں اس طرح دیا ہے. مطلب یہ سوچ ہی نہیں آتی. میں اپنے دنیا میں اللہ کی طرف اور بچوں میں، ہسبینڈ میں اتنی خوش ہوں، اپنے شکر صبر میں. تو یہ ہے چینجز میری لائف میں آئی ہیں اور زیادہ. پہلے اس طرح نہیں، پہلے بہت مطلب دماغ مطلب ایک ہوتا ہے نا الرٹ ہوتا ہے ہر وقت کے لیے، اور یہ شیطانی کرواتا ہے سب کچھ. تو ماشاءاللہ سے اب بہت چینجز آ گئی ہیں میری لائف میں. تو یہ کہ جو لوگ نیت کرتے ہیں حج کی، عمرے کی، یا خود کو بدلنے کی، میں یہی آپ کو صلاح دوں گی
کہ اللہ کی طرف راغب ہوں جتنا ہو سکے. چلیں نماز جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ نماز تو آپ ایک وقت پڑھ لیا کریں, 2 وقت, ہفتے میں 1 دفعہ ہی تہجد پڑھ لیا کریں. اگر آپ کو کسی چیز کا دل ہے کہ اللہ پاک یہ میری سنیں, کوشش کیا کریں صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں. مطلب جن کو بجٹ کا ایشو ہے, یہ نیت کر کے کہ بھائی میں یہ دے رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے اور دیں گے, تو بہت اچھا ہوگا. جتنی بھی دعائیں آپ مانگیں یہی نیت کریں کہ بھائی اللہ دیں گے, ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی دیتے تو اللہ کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس جہان میں ایسا اجر دوں گا کہ آپ کہیں گے اللہ پاک میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی کاش. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے میں بہت اللہ کی شکر گزار ہوں. اللہ نے اتنا جلدی عمرہ کروایا, پھر حج کروایا, اور اللہ کی طرف اور مجھے مطلب اپنے دین کی طرف اور مجھے راغب کیا. بس میں ابھی بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اور بہتر سے بہتر بنوں. اور جو ہے جس طرح میری کبھی نمازیں چھوٹ جاتی تھی, اب ماشاءاللہ سے کوشش یہی ہوتی ہے, مطلب چینجز اتنی ہیں, میں بتا رہی ہوں کہ 5 وقت کی نماز کر لیتی ہوں, ایون قضا بھی پڑھ لیتی ہوں. تو اتنی ماشاءاللہ اللہ نے چینجز لائی ہیں. میں کبھی خود بھی سوچتی ہوں کہ اتنی چینجز مجھ میں کبھی لکھنے بیٹھوں تو شاید ابھی بھی میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتا رہی ہوں جو خاص میں نے خود میں فیل کی ہیں. اور بھی ہوں گی, ضرور آئی ہوں گی جو زیادہ شاید میرے ہسبینڈ کو, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو معلوم ہو. ہاں یہ کہ انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا, آپ کو معلوم ہے. شیطان تو بھلے کچھ بھی ہو پر غلاتا تو ہے ہی, تو کبھی انسان ہو جاتا ہے اس طرح. لیکن یہ کہ پھر بھی ماشاءاللہ سے بہت خوش نصیبی ہے, اور جو بھی اللہ سے مانگا ہے ملا ہے. کبھی نہیں بھی ملا 100 میں سے 1 چیز تو میں یہی کہتی ہوں اللہ کی بہتری ہے اس میں, اللہ مجھے اور اچھا دیں گے. اللہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کوئی ایک چیز نہیں دیتا تو یا تو میں آپ کو اس سے بہتر دوں گا. تو میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں, جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں میری ویڈیوز کو, تو آپ لوگ بھی جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے گھر جائیں گے, ضرور جائیں گے. بس آپ نیت رکھیں اچھی اپنے لیے, اور جو بھی کام کریں اپنا زندگی کا شوق سے کریں, دل سے کریں. انشاءاللہ اللہ پاک دیکھیں کیسے آپ کی راستے بناتے ہیں اللہ پاک. تو یہی ہے کہ اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں اپنا, تو اس میں بھی یہ نیت کریں کہ ہاں اللہ کو ساتھ رکھیں گے, اللہ کے لیے دیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.